مائک اور لگاتے ہیں نا کچھ؟ وہ ادھر رہنے ہیں نا، مائک نہیں ہے، اچھا اچھا لیڈیز آتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اس سورہ حدید کی 16 اور 17 دو آیتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ حدید کا زمانہ نزول صلح حدیبیہ کے کچھ پہلے کا ہے، یعنی اس زمانے کا ہے جب بڑے دور دور کے علاقوں میں اسلام پھیل گیا تھا اور بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک واضح غلبہ اسلام کا پورے جزیرۃ العرب میں دکھائی دے رہا تھا۔ بڑے بڑے قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ ایسا ہماگیر غلبہ جو سب جگہ پھیل رہا ہو آہستہ آہستہ، یہ واقعہ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس زمانے میں یہ سورہ حدید نازل ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں ہیں، یہ بطور خاص مسلمانوں کے تزکیے اور تربیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ کے دین کے، رسول کے کیا تقاضے ہیں اور کیا شرائط ہے جو اس کو پورا کرنا چاہیے،
اور جو اس کو شعور دین حاصل ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے رسول میرے رہنما ہے، قرآن پاک میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو اس کے تقاضے وہ خوب سمجھتا ہے۔ اس میں اگر اس سے کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہو رہی ہے، اس میں اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اس میں وہ تذبذب کا شکار ہے، اس میں اگر اس کو دنیا کی پرستی میں اس طرف سے وہ بے توجہ ہو رہا ہے، تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ اس معیار پر لانے کے لیے، اس راستے پر برابر لانے کے لیے یہ 10 صورتیں ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ ان 10 صورتوں میں انسان کے انڈیویجول فرد کی حیثیت سے، خاندان میں اس کی کیا ذمہ داریاں، اس کی حیثیت سے، میاں بیوی کے معاملات میں کیا اللہ تعالیٰ اور رسول کی مرضی ہے اس کے اعتبار سے، دین کی تقاضے کیا ہے اس کے اعتبار سے، جہاں دین کے لیے قربانی کی ضرورت ہے اس میں اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے اس کے اعتبار سے، اجتماعی جو زندگی ہے اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، اللہ اور رسول کے تئیں یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تئیں غفلت ہے، آخرت فراموشی ہے، دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو بھول رہا ہے، ایسی بہت سارے نقائص ہے جو پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی اجتماعیت میں، قوم میں، جو اللہ کی طرف سے منصب پر فائز ہوتی ہے، صاحب قرآن ہوتی ہے، صاحب شریعت ہوتی ہے، اور دین ان کے حوالے ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور عملی شہادت وہ دے سکے۔ پوری قوم ایسے معیار پر چلی جائے، ایسے معیار کو اختیار کر لے جس کی وجہ سے دوسری قومیں جو ہے وہ جان لے کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کے دین کو ماننے والے کیسے ہیں، اور اس کے کیا فیوز و برکات ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ آزمائشیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، کبھی راحت آتی ہے، کبھی دین پر اور دین کے ماننے والوں پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس وقت ایک مومن اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی، قربانیاں اس کو دینی ہوتی ہے۔ یہ سارے پہلو جو ہے سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 آیتوں میں آئے، اور یہ 10 آیتیں اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر جب ابراہیم و اسماعیل کر رہے تھے علیہ السلام، دیواریں اٹھا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر اور گارا اٹھا کر دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام دیواروں پر رچتے چلے جاتے تھے۔ اس وقت جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل جب کعبے کی دیوار تعمیر کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، کیا باسفی الامیون یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم امیوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیتیں ہم کو سنائیں، کتاب کی تعلیم دے، ہمارا تزکیہ کرے اور ہمیں حکمت سکھائے۔ یہ 4 پوائنٹ، یہ آیت جو ہے پورے قرآن پاک میں 4 مرتبہ آئی ہے، سورہ جمعہ میں بھی آئی، سورہ بقرہ میں 2 بار آئی، اور یہ آیتیں ایک اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا،
دونوں برگزیدہ پیغمبر کی دعا کو قبول کیا، آخری رسول کو مبعوث فرمایا، اور اس رسول کے جو فرض تھا، اس رسول نے جو تزکیہ و تربیت کی اپنے ساتھیوں کی، جو لوگ ایمان لاتے رہے، ایک پوری سوسائٹی بنی، وہ پوری سوسائٹی کو جو ڈیولپ کیا، ان 4 پوائنٹ پر کیا ہے۔ صحابہ کرام اور اس زمانے میں جو ریاست تعمیر ہوئی اور وہ جو سوسائٹی تشکیل پائی، اس کا فاؤنڈیشن جو ہے 4 پوائنٹ پر۔ اس 4 پوائنٹ کی بنیاد پر یہ 10 آیتیں اتری۔ ان 10 آیتوں کی روشنی میں اس کی تفصیلات یہ 10 آیتوں میں 10 سوروں میں، ان 10 سوروں کی روشنی میں اللہ کے رسول نے بتدریج جس طرح کی مطالبے تھے، جس طرح کی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی، جس طرح کے منافق بھی اس میں آ گئے تھے، ان سب پر نکیر ہے، روشنی ڈالی گئی ہے، تذکیر کیا گیا ہے، تحریک پیدا کی گئی۔ تو یہ بڑی اہم سورہ ہے، آغاز حدید سے ہوتا ہے۔ سورہ ایک بار پھر میں یہ آیتوں کو پڑھ دیتا ہوں۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ونزل من الحق۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں، اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے سامنے وہ سرنڈر ہو جائے؟ ابھی وقت نہیں آیا اس کا۔ وہ وقت کب تھا جب یہ آیت نازل ہوئی؟ کہ اس وقت جو ہے ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، اور ایک بڑا بت باقی تھا، باطل جو بڑا تھا، طاقتور تھا، وہ ابھی باقی تھا۔ اس کے لیے جان اور مال دونوں کی قربانی مطلوب تھی، اس کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ ایک آخری مرحلہ تھا وہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے تمام مشرکین کا صفایا ہو جائے، کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں اس کو نکال پھینکا جائے، اور اس کی اصل حیثیت مرکز توحید کی قائم ہو جائے۔ یہ ایک مقصد تھا۔ اس کو پانے کے لیے جتنے بھی اہل ایمان تھے ان سے مطالبہ تھا کہ وہ جان بھی دے اپنی اور مال بھی لگائے اس مشن کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ طاقت اکٹھی کرے، لوگ اپنے اندر وہ بات پیدا کریں کہ اللہ کے لیے وہ ایثار کر سکیں، دنیا کی جو محبت ہے وہ دلوں سے نکال سکے، اور اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کا مقصد اور مشن جو ہے اس میں اپنے آپ کو جھونک دے۔ یہ تقاضا دنیا میں ہر زمانے میں مسلمانوں سے رہا ہے۔ مختلف نوعیت کی ضروریات، مختلف نوعیت کی تقاضے پیدا ہوتے رہے ہیں، اور یہ آیتیں ہر وقت ہمارے سامنے آتی رہی ہے، آنی چاہیے، اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرا خالق کون ہے، میں ایمان والا ہوں، میرا رسول کون ہے۔ یہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں، تو مجھے کرنا کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، حالات مجھ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی مرضی کو کیسے پاؤں۔ یہ دنیا ہے، کوئی جنت نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ یہاں مومن ٹرانزٹ کے لیے آیا، ٹرانزٹ، جس طرح بائی ایئر ہم کہیں جاتے ہیں تو بیچ میں 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہو جاتا ہے۔ لندن جانا ہو تو دبئی میں 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہو گیا، ترکی جانا ہو دبئی میں 1 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہو گیا، وہاں ایئرپورٹ پر
یا ہوٹل رات بھر کا ٹرانزٹ ہو تو ایک ہوٹل میں رکتا ہے آدمی، تو گھر کی طرح اطمینان سے اب کہیں جانا نہیں، ایسے نہیں سوتا، بلکہ چوکنا رہتا ہے کہ مجھے فلاں وقت اٹھنا ہے، فلاں وقت جاگنا ہے، بیل لگاتا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، پیپر ڈاکومنٹس برابر دیکھتا ہے۔ یہ کیفیت دنیا میں مومن کی رہنی چاہیے، اسے ہر وقت یہ تلاش رہنی چاہیے کہ اللہ کی مرضی میرے لیے کیا ہے، اور کچھ کرنے کا جذبہ اس کو چاہیے۔ دیکھیے ایک بات یاد سمجھ لیجیے آپ، ہر شخص جو دنیا میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پر یقین ہے، اس کو دین پر یقین ہے، تو سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں زندہ کیوں ہوں، کیوں زندہ ہوں، کاہے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، اور مجھے کرنا کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور جیسے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، تو جیسی جانور ہے ایسا ہی وہ بھی۔ اگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں کھانا ہے، پینا ہے، مکان بنانا ہے، راحت کے سامان پیدا جوڑنا ہے، اور مزے کرنا ہے، تو پھر ایسے تو تمام جانور اور مخلوقات بھی کرتی ہے۔ انسان میں اور ان میں فرق، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر دیا ہے، وہ کھانے کی طرف اسی طرح بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کھانے کو سونگھ لیتا ہو 3 کلومیٹر سے، پھر ادھر جا کے کھانا کھا لیتا ہو اور پھر مطمئن ہو جاتا ہو، جمع نہیں کرتا۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کو نفع نقصان کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ سب اس کے لیے اللہ تعالیٰ صلاحیت دی ہے۔ تو ہر انسان کو ایک رول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان جہاں پیدا ہوا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جن حالات کا وہ مطالعہ کرتا ہے، کرنا چاہیے اس کو، تو اس کو یہ جستجو ہونی چاہیے کہ میرا کیا رول ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ زندگی کی ضروریات ہے، مکان ہے، بیوی ہے، کھانا ہے، اور بھی جو ضرور سامان دنیا ہے، یہ ضروریات دین ہے، مقصد دین نہیں ہے، یہ ایک لوازم ہے، مقاصد میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ مقصد تو اس کا یہی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں کیا ہوں، اور پھر اس حوالے سے اس کی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے تو تیری مرضی کو کھول دے، میرے لیے تیری مرضی کیا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن یہ سب چیزوں سے غافل کب ہوتا ہے انسان؟ جب دنیا میں اس کا دل بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اس سوال سے وہ بچنا چاہتا ہے، اس جھنجٹ میں وہ پڑنا نہیں چاہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت بھی بہت دور ہے، آخرت بھی بہت دور ہے، وہ دیکھیں گے، اور کچھ روایت دین پر عمل کر لیتا ہے۔ چلو بھائی نماز پڑھ لیا، حج کر لیا، اللہ رسول تسبیح بھی کر لیا، لیکن اس طرح کی جو بھی پریکٹس ہے اس کا کوئی قبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ جس کو رسم کہتے ہیں، روڑی کہتے ہیں، بطور روڑی کے، بطور رسم کے، بطور عادت کے، اگر وہ نماز پڑھ لے رہا ہے، تسبیح کر لے رہا ہے، بطور عادت کے قربانی کر لے رہا ہے،
عادتاً روزے رکھ لے رہا ہے، تو وہ عادت والی جو ہے عبادت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ شعوری عبادت اصل میں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع ہی دراصل نماز ہے، جس نماز میں خشوع نہیں ہے وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ ہر عمل دین کا جو ہے وہ خشوع چاہتا ہے، یعنی جذبہ بھی چاہتا ہے شعور کے ساتھ۔ یہ اللہ کے بندے کی صفت ہے۔ تو آیت کہہ رہی ہے اس وقت تو یہ تقاضا تھا، مال و جان کی اپیل ہو رہی تھی، آج ہم جانتے ہیں کہ کیا تقاضا ہے۔ بڑی کثیر تعداد دنیا کی طرف بگٹڑ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد۔ دین کچھ ہے، قرآن کچھ ہے، رسول کچھ کہتا ہے، اور وہ کچھ دین سمجھے ہوئے ہیں اور بالکل اسی کی طرف غرق ہے، بالکل غرق ہے، اللہ رسول کے طریقے کے خلاف بڑی تعداد غرق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ جھنجٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ عیش میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے نمازی ہیں، بہت سے حاجی ہیں، بہت سے خیر خیرات کرنے والے ہیں، لیکن ان کے انٹینشن کچھ غلط ہوئے بالکل۔ تو اب جو شعور رکھتا ہے، جس کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے، وہ بہت بڑا قیمتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی بندے پر آج کے حالات میں کیا ہے، یہ کھل جانا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ نہیں ہے تو اور یہ نعمت ایسی ہوتی ہے، کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے کسی بھی قسم کی، وہ حفاظت چاہتی ہے، گروتھ چاہتی ہے، فکر چاہتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے یا چھین لی جاتی ہے۔ جیسے شعور دین حاصل ہوا، نصب العین حاصل ہوا، اس کو اگر انسان کھت پانی نہیں دے گا، شعور اس کو گروتھ پیدا نہیں کرے گا، اس کے لیے عمل نہیں کرے گا، اس کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، اس کی یاد دہانی اگر کرتا نہیں رہے گا، تو آہستہ آہستہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں دلوں کا زنگ۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اس کے تقاضے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس وقت جو مسلمان اسلام قبول کر لیے تھے اور اپنے اپنے قبیلوں میں مست پڑے ہوئے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور جو تقاضے تھے کو پورا کرنے میں ہچکچا رہے تھے، اس وقت یہ آیتیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی۔ یعنی قرآن کے نزول کے 17ویں سال یہ آیتیں آئی، 17 سال بعد۔ اور اس میں مفسرین، قدیم مفسرین نے یہ کہا ہے کہ 17 سال بعد یہ ایسی آیت آئی ہے جس نے پورے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہلا دیا، ہل گئے مسلمان۔ اور اس کے بعد جو ہے ان آیتوں کے بعد جو ہے مسلمانوں میں ایک بڑی تبدیلی سی پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ زبان ان کی تھی، اور قرآن کی الفاظ اور زبان جو ہے وہ کیا اثرات پیدا کرتے ہیں۔ جو قلب مومن رکھتا ہو اس کے لیے کیا اثرات ہوتے ہیں، غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ اس آیتوں کے ساتھ، ان آیتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے اسلام کی۔ اور تابعین میں سب سے بڑا نام، پہلی صف کا نام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سینکڑوں ان کے شاگرد تھے،
صاحب علم و فضل تھے، لوگ آس پاس ان کے جمع رہتے تھے، انتہائی درویش صفت انسان تھے، مٹی کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، جم غفیر ان کے آس پاس ہوتا تھا، واز کہتے تھے، اور وقت کا خلیفہ وہ بادشاہ جب حج کے مکے میں قیام تھا، حج کے لیے آتا تو اپنے دل کے زنگ دور کرنے کے لیے رات میں ان کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، اور یہ جب اسے نصیحت کرتے تھے تو وہ دہاڑے مار مار کے روتا تھا کہ ایک زمانہ ان کی نوجوانی کا ایسا تھا کہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اس وقت جو ہے قافلے نکلا کرتے تھے۔ آج کل تو مال ہوائی جہاز سے جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن سے شپ سے جاتا ہے، ریلوے ٹرانسپورٹ سے جاتا ہے، ٹرکوں سے جاتا ہے۔ اس زمانے میں تاجر حضرات بڑا قافلہ جمع کرتے تھے، پھر اس میں مال اسباب ہوتا تھا، پھر ایک علاقے سے دوسرے ملکوں میں جا کے وہ بیچتے تھے، بھائی اس کے جاسوس پھرا کرتے تھے اور معلومات لیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ بغداد شہر سے رات میں ایک قافلہ نکلنے والا ہے، اور بڑا قیمتی سامان لے کے نکلنے والا ہے۔ تو راستے میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، ڈاکو کیسے ہوتے ہیں نا، گھات میں بٹھا دیا تھا کہ قافلہ یہاں سے گزرے گا تو یہاں سے حملہ کرنا ہے، پھر یہاں سے گھیرنا ہے، پھر یہ ہو۔ ابھی کافی وقت تھا، تو اس طرح کے لوگوں کے اخلاق بھی کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک طوائف سے ان کی آشنائی تھی، تو اس سے ملنے کے لیے رات میں جانا تھا ان کو، ابھی وقت بھی تھا، کہا کہ میں اس سے مل کے آؤں، تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر پوزیشن لے کے بیٹھو۔ تو ایسے لوگ سیدھے سیدھے راستے سے تو نہیں جاتے، وہ ٹیرس کو چھلانگ چھلانگ کے جانے لگے، اس ٹیرس سے اس ٹیرس پہ چھلانگ لگاتے۔ اس زمانے میں روشن دان ہوتے تھے، آگے اوپر روشن دان ہوتے تھے، جیسے پرانے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے مٹی کے گھروں میں سانک ہوتے ہیں، تو اس طرح روشن دان ہوتے تھے، آج بھی کئی جگہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ سے انہوں نے جمپ کی دوسری جگہ، تو روشن دان کے پاس ہی وہ آدھی رات سے گزر کے بعد کا وقت تھا، صبح شاید آخری پہر تھا رات کا، کوئی اللہ کا بندہ نیچے بہت اچھی خوشحالانی سے قرآن پڑھ رہا تھا، اور یہی آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اتنی آیت، سنسان رات تھی، آواز بھی ہر طرف کیپ سائلنس تھا، اور یہ آیت جو ہے وہ گونج رہی تھی روشن دان میں سے، ان کے کان میں پڑی تو ایک دم دل میں لرزہ پیدا ہو گیا، دل میں لرزہ پیدا ہو گیا، اور وہ رونے لگے اور بیٹھ گئے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں اور اللہ کے حق کے آگے جھک جائیں؟ تو انہوں نے روتے روتے کہا، اے میرے معبود وہ وقت آ گیا، اے میرے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، یقیناً وہ وقت آ گیا ہے۔ واپس گئے، ان کے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اب میرا یہ کام ختم ہو گیا۔ ان کو بھی نصیحت کی کہ اللہ کے بندے بنو، اور وہاں سے پھر ان کی زندگی میں بڑا انقلاب۔ ایک ڈاکو، بدماش قسم کا انسان، طوائفوں کے یہاں جانے والا انسان، ڈاکہ چوریاں مارنے والا انسان، اللہ، قرآن کی ایک آیت میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ ایسا سیاہ دل آدمی جس کے کئی قتل کر چکا ہو، کئی قافلے لوٹ چکا ہو، کئی عورتوں سے آشنائی اس کی ہوتی ہو، ایک آیت نے اس کو کیا بنا دیا،
اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ والا بن گیا. اس سے علم سیکھنے کے لیے لوگ آتے, اس سے جاننے کے لیے آتے اللہ اور رسول کی مرضی کیا ہے. وہ واعظ کہتے کعبۃ اللہ میں, ہزاروں لوگ رویا کرتے, ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی. خلیفہ مامون الرشید جو ہے جب اپنے وزیر وزراء کے ساتھ عمرے کے لیے آیا تو دن بھر مصروف رہا, رات کا وقت تھا, تو اس نے اپنے ساتھی علماء سے کہا مجھے فضیل بن عیاض کے پاس لے چلو. تو لے گئے, گلی گلی سے ہوتے ہوئے پرانے سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے مکان آتے ہیں. ایک مکان کے اندر داخل ہوئے تو اندھیرا تھا, تو وہ ٹٹولتا ہوا چلنے لگا. اسے معلوم تھا اللہ والے کیسے رہتے ہیں, کبھی چراغ بھی نہیں جل پاتا ان کے یہاں. خود اللہ کے رسول کی زندگی ایسے گزری ہے کہ بہت سی راتوں میں آپ کے یہاں تیل نہیں ہوتا کہ چراغ جل سکے, اندھیرا رہتا تھا. تو ٹٹولتا ہوا گزرا تو وہ ان کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ چلا گیا. تو فضیل بن عیاض نے یہ ہتھیلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ کہا ماشاءاللہ کتنا نرم اور نازک سا ہاتھ ہے, کتنا گداز ہاتھ ہے, لیکن افسوس کہ ایسا ہاتھ اگر جہنم میں جلا تو کتنے دکھ کی بات ہے. تو وہ رونے لگا اور گر گیا. بڑی دیر تک جو ہے وہ باتیں کرتے رہے, وہ روتا رہا. پھر جانے لگا تو اس نے 3000 اشرفیوں کی تھیلی جو ہے ان کے ہاتھ میں دینے کہا کیا ہے, کہا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو اس لیے میری طرف سے ہی رکھیے. کہا کہ اللہ سبحان اللہ, میں نے آپ کو آخرت کا راستہ بتایا, آپ مجھے دوزخ کا راستہ بتا رہے ہو. فضیل بن عیاض کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا نام تھا, اور یہ صحابی نہیں تھے یہ. اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ سب صحابہ سے روایتیں چلتی ہیں. حضرت سلمان فارسی بہت مشہور صحابی تھے اور مدائن کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر نے ان کو. ایک زمانے میں مدائن فوجی چھاونی تھا مسلمانوں کی, وہاں پر خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کی فوجیں جو ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی. حضرت عمر وہاں بھی دورے پر آئے تو دن بھر تو وہ انتظامی امور سے کو دیکھتے رہے, پوچھتے رہے. مصروفیت ہوتی ہے نا بھائی, سربراہ مملکت ہوتا ہے. تو رات بہت ہو گئی تو ایک اور ٹینٹ تھا وہاں, ان کو سونے کا انتظام کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو سلمان کے یہاں جاؤں گا. کہا کہ نہیں یہاں آج بہتر نہ, کہا نہیں میں وہیں جاؤں گا. تو وہ گئے, لے گیا ان کو, بتایا گیا کہ یہ پھوس کا مکان ہے, اس میں رہتے ہیں. تو اندر داخل ہوئے تو چراغ ہی نہیں تھا. تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضرت عمر نے اے سلمان کم سے کم چراغ جلا لیا ہوتا. تو انہوں نے کہا عمر یہ بات تم کہہ رہے ہو, اللہ کے رسول کے یہاں اکثر چراغ نہیں ہوتا تھا, تیل نہ ہوتا تھا. اور افسوس کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ہم کیا سے کیا ہو گئے. رونے لگے دونوں بزرگ اور رات بھر اللہ کے رسول کو یاد کرتے روتے رہے اور دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ دنیا سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے, دنیا کے عیش و راحت سے ہمیں حفاظت فرما. اس میں ایک قوم تھا دنیا
دنیا کا سپر پاور کا سب سے بڑا طاقتور انسان، 20 لاکھ مربع میل کا حکمران، پورا ایران، آدھا روم، پورا ایشیا اس کا حکمران تھا۔ اس کی ایک آواز پر سینکڑوں میل دور تک عمل ہوتا تھا۔ سارے بڑے بڑے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی فوجوں کے کوئی نگاہ نہیں ملا سکتا تھا، ایسا طاقتور انسان تھا۔ اس سے اس کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک جنرل اور ایک ایک گورنر اس کے سامنے لرزتا تھا۔ یہ اتنا دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان تھا۔ اور دوسرا انسان وہ تھا جو اللہ کے رسول کا ساتھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اتنا بڑا مقام تھا۔ یہ دونوں ساتھی رات بھر روتے رہے، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کو اور اللہ کے رسول کی زندگی کے اس طرح واقعات کو سن کے روتے رہے۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آگے آیت جو آ رہی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اے ایمان لانے والو، کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اللہ نے جو کچھ حق اتارا ہے اس کے آگے سرنڈر ہو جائیں؟ آگے کی آیت ہے وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کوئی پہلی کتاب تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ، آخری کتاب۔ 315 کتابیں آئی ہیں پوری انسانی تاریخ میں، جس میں آخری اور مکمل کتاب جو قیامت تک کے لیے گائیڈ بک ہے، قیامت تک کے لیے اسپریچول سینٹر ہے، ہمارا مرکز ہے۔ اس سے پہلے توریت آئی تھی، اسی کی بات کہی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ تو تم ان لوگوں کی طرح بالکل مت ہو جانا، دھیان رکھو، چوکنا ہو جاؤ کہ جب ان پر کتاب دی گئی تھی اور ایک لمبی مدت گزر گئی تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے کہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے مگر دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں، دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی، دل میں کوئی سوز پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کوئی صاحب کتاب قوم، صاحب شریعت قوم، امت، اگر اس پر شریعت، رسول اور کتاب گزرنے کو ایک لمبی مدت ہو جائے غفلت کی زندگی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی سخت سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن کے الفاظ ان کے دل میں گرمی نہیں پیدا کرتے، قرآن کی آواز ان کے دلوں میں گداز نہیں پیدا کرتی۔ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، دلوں کا قصور ہے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی،
قرآن کی آیت ہے، بلکہ دل ہے جو اندھے ہو جاتے ہیں، اور دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں آئی ہے۔ انسان کو قرآن سے لگا رہنا چاہیے، یہی قرآن اس کی حفاظت کر سکتا ہے، یہی قرآن اسے شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے، یہی قرآن اس کے دلوں کی سختی کو نرمی سے بدل سکتا ہے۔ بار بار یہ ثابت ہو چکا ہے، بار بار ثابت ہو چکا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ قوم کو ذلت سے نکالنے والی کتاب یہی ہے، قوموں کو غلامی سے نکال کر سرفرازی عطا کرنے والی کتاب یہی ہے، قوموں کو مغلوبیت سے نکال کر غلبہ عطا کرنے والی کتاب یہی ہے۔ دوسری قوموں کا ظلم و ستم کا شکار اگر قوم ہے، اسے کچھ سجھا ہی نہیں دے رہا ہے، کتے بلیوں کی طرح دوسری قومیں انہیں قتل کر رہی ہے، پھینک رہی ہے اٹھا اٹھا کے، اس سے بھی اگر وہ بچ کر نکلنا چاہتے ہیں، وقار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہی کتاب ان کو کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب کے نزول کا 1500 سال گزر چکے ہیں، ایک طویل مدت ہمیں بھی ہو گئی، آیتیں جب اتری تو مدت تو طویل نہیں تھی، 1500 سال ایک طویل مدت ہو گئی۔ ہمارے دل بھی سیاہ ہو گئے، سخت ہو گئے، قرآن اٹھانے کی حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی، پڑھتے ہیں تو یہی ہے کہ کوئی مر گیا تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، نمازوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو حافظ کیا پڑھ رہا ہے، پر بڑ دھڑ 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 بڑ دھڑ دھڑ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر ہر رکعت کے بعد پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کتنی ہو گئی، کتنی ہو گئی، اتنی رہ گئی، اتنی رہ گئی، اتنی رہ گئی۔ کیوں سخت ہے، دل سخت ہو گئے، پڑھنے والے کا دل بھی سخت ہے، سننے والوں کے دل بھی سخت ہے، بہت بڑی بدبختی والی بات ہے۔ پوری امت جو ہے بہت بڑی بدبختی کا شکار ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اتنی واضح بات ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہم یہ بات جانتے ہیں، ایمان کے تقاضے کے طور پر یہ بات جانتے ہیں، علم کے طور پر بھی ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن ایک 1500 سالہ تاریخ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس بنیاد پر بھی یہ بات ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے کہ اسی قوم، اسی قرآن کی وجہ سے ہمیں سرفرازی ملی جب جب ملی، اور اس قرآن کی وجہ سے ہمیں ذلت ملی جب جب ملی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن سے غفلت برتنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس کو انسان بھول جاتا ہے، قومیں بھول جاتی ہے، اصل دین سے ہٹ جاتی ہے، پاگلوں کی طرح وہ ہاتھی، ایک 4 اندھے ہاتھی ڈھونڈنے نکلے تھے نا، کیسا ہوتا ہے، تو کسی کے ہاتھ میں سونڈ آ گئی، کسی کے ہاتھ میں کان آ گیا، کسی کے ہاتھ میں دم آ گئی، تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہے نہیں ہاتھی تو ایسے ہوتا ہے، بولتا ہے ہاتھی تو
सुपड़े के जैसा होता है, हाथी रस्सी के जैसा होता है, हाथी डंडे के जैसा होता है, हाथी तो एक दरख्त के जैसा होता है, इसी पे सर घुटव्वल है। हिदायत के मामले में अंधे हैं इसलिए कि हिदायत तो कुरान पाक में है, उसको छोड़े हुए हैं और अंधों के पीछे अंधे भाग रहे हैं। मालूम नहीं रास्ता कहाँ है, क्या मंजिल है, नहीं। ये बहुत बड़ी सज़ा है और हर उम्मत को ये सज़ा दी गई है जो साहब खिताब उम्मत रही है, साहब शरीयत उम्मत रही है, कि उनसे शूर दीन को छीन लिया गया और वो भटकते रहे। जब आँख खुलेगी तो मालूम होगा कि क्या, अरे हम तो समझ रहे थे कि हमारा रसूल हमको जन्नत में ले जाएगा, हमारे बगैर जन्नत में ही नहीं जाएगा। और कुरान ये कह रहा है, कुरान पाक ये कहता है जब उम्मत अल्लाह के रसूल के सामने खड़ी होगी और अल्लाह ताला पूरी हिस्ट्री जो है पिक्चराइज कर देगा अल्लाह के रसूल की आंखों के सामने, अल्लाह के रसूल की उम्मत का, तो अल्लाह के रसूल हम अफसोस से कहेंगे, हाय मेरी उम्मत ने कुरान से महजूरा का लफ्ज़ आया है, कुरान महजूरा यानी दूरी इख्तियार कर ली थी, इसी का ये नतीजा। अब ये बात देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया है, बहुत बड़े सहाबी थे, कि 3 मौके पर अपने दिल का जायज़ा लो, कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए और अल्लाह का जिक्र करते हुए। 3 मौके पर तुम अपने दिल की कैफियत को चेक करो। अगर दिल में कोई कैफियत नहीं पैदा हो रही है, दिल में कोई लर्जा नहीं पैदा हो रहा है, दिल में कोई सोज और हलावत नहीं आ रही है, तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। तो फिर क्या करो, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें दिल इनायत फरमाए। फिर दुआ करे, अल्लाह ताला मुझे दिल अता फरमाए, अल्लाह ताला मुझे दिल इनायत फरमाए। दिल नहीं है, वो दिल बकरे के जैसा, बकरे का दिल होता है जैसा बैल का दिल होता है, ऐसा दिल है। तो बकरे और बैल के दिल को अल्लाह के बंदे का दिल बनाने के लिए अल्लाह से दिल का मुतालबा किया जाए। बड़ी शदीद आयतें हैं। और उस ज़माने में ये हुआ था कि जब ये आयतें उतरी तो यहाँ से वहाँ तक हलचल थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के लिए निकले तो जहाँ जहाँ से गुजरते थे वहाँ वहाँ से कबीले शामिल होते चले जाते थे। माल भी लाला के डाल देते थे और सिपाहियाना लिबास, घोड़े, ऊँटों पे निकल आते थे, पैदल निकल आते थे। मक्का पहुँचते पहुँचते 10,000 से ज़्यादा का लश्कर आपका। इस एक आयत ने पूरे अरब में आग लगा दी थी, मामूली आयत नहीं है। और फिर इसी को, इस मजमे को देखकर हज़रत अब्बास ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से ये कहा था कि अबू सुफियान को फला पहाड़ी के ऊपर खड़ा करना और फिर लश्कर को दिखाना। तो उसको अपने वो उस ज़माने में वहाँ गधे होते थे ना, सुर्ख बड़े गधे होते थे, गधे पे सवार करके हज़रत अब्बास लाया और वहाँ ऊपर से उसको दिखाया। तो जब देखा उसने तो कहा, अब्बास तुम्हारे भतीजे का लश्कर तो इतना बड़ा हो गया, ओहो, इंसान ही इंसान देख रहा हूँ। फिर उनसे उन्होंने कहा कि अगर तुम अमान चाहते हो तो मेरे साथ चलो, तुमको अमान का, मेरा भतीजा तुमको वादा करेगा कि अमन दे देगा।
وہ برابر ان کے پیچھے آئے، بٹھا کے آئے. جیسے وہ راستے سے گزر رہے تھے، بہت سے صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ کہا کہ میں ان کو امان دے چکا ہوں، میں ان کو امان دے چکا ہوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے ہوئے تو کہا کہ چچا یہ بتاؤ کہ اب بھی تمہیں شبہ ہے کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ صحیح دین ہے یا نہیں ہے؟ اور بت پرستی جو ہے واہیات اور خرافات بات ہے. اس نے کہا نہیں، ہاں یقین ہو گیا. کہ اب بھی تمہیں شبہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں ابھی اس میں مجھے تھوڑا یقین تھا، شبہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم کو امن دے دیا. کیا حکمتیں ہیں، حکمتوں کیا تو بارش کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر. ایک ایک فیصلہ پوری حکمت ہوا ہے. جاؤ تم ہی نہیں، تم جاؤ لوگوں کو کہو کہ تمہارے گھر کعبۃ اللہ میں جو چلا گیا، تمہارے گھر میں جو چلا گیا سب کو امن ہے. وہ جا کے چیخنے لگا میں نے امن لے آیا ہوں، جو اپنے گھروں میں چلا گیا اس کو امن ہے، جو اپنے میرے گھر میں آ گیا اس کو نہیں. گھروں کا نہیں تھا، پہلے تو یہ تھا کہ تمہارے گھر میں اور کعبۃ اللہ میں. اس کی بیوی نے اس کی مونچھ پکڑ کے کھینچ لی، تیرے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے. پھر واپس آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاؤ جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر بیٹھ گیا اس کو بھی امن ہے. یہ قوت کہاں سے آئی؟ اتنی عظیم الشان فوج کیسے ملی؟ اس آیت نے آگ لگا دی تھی، دلوں میں آگ لگا دی تھی. لوگ اللہ کی محبت میں نکلتے چلے گئے. اور آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے جو فتح سے پہلے انفاق کرے گا اور اپنی جان لڑائے گا، پھر کبھی بھی فتح کے بعد پھر کبھی بھی اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا، جان دینے والا بھی اور مال لگانے والا بھی. تو دین کے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل اس کو بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام دلا دیتا ہے. اور نارمل حالات میں وہی عمل وہ مقام نہیں دلاتا، وہ مقام نہیں دلاتا. اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور سے ہندوستانی قوم کی، بڑی خطرناک صورتحال ہے. بالکل کہیں راہ سجائی نہیں دے رہی ہے. ایک طرف کھائی ہے تو ایک طرف سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا. حالت یہ ایسی ہے کہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں دوسروں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. یہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے تو یہ آ جائیں گے تو ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو. آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب آپ کے دشمن ہیں. کسی کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، کوئی آپ کو حق نہیں دلا سکتا، کوئی آپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی توقیر کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو ذلیل کر کے، آپ کو نقصان پہنچا کے، آپ کے دین کو ذلیل کر کے وہ دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ووٹ ملے. ساری پارٹیاں آپ کی کیا حیثیت ہوگی، کس وجہ سے ہو گئی؟ اب بھی اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ قوم یہاں وہاں دیکھتی رہی تو مرگ جڑ جو ہوتا ہے نا اسی میں غوطے لگا رہی ہے. سمجھیے سراب کہتے ہیں اس کو مرگ جڑ کہتے ہیں. اسی میں جا کے پیاس بجھانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآن سے ہمارا جی لگا دے. قرآن جو ہمارے دلوں کی راحت پیدا کر دے، ہمارے دکھوں کا مداوا قرآن کو بنا دے.
اور ہمارے دلوں کی راحت اور سکون قرآن کو بنا دے، ہمارے لیے رہنمائی قرآن کھول دے، اور ہر شخص ہم میں سے ہر شخص کو معلوم کر دے دے اللہ تعالیٰ کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے تئیں اس کو سنجیدگی ہمیں عطا فرما اللہ، اور ہم سے کام لے لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوال ہو تو کم